بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورہ فاتحہ سے درس قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں۔ فاتحۃ الکتاب، اس سے اللہ کی کتاب کا افتتاح ہو رہا ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے، اور اس سورت کو سورۃ الشکر بھی کہتے ہیں۔ حمد کے دو معنی ہوتے ہیں، اللہ کی تعریف بھی اور شکر بھی، تو اس لیے اس کو سورۃ الشکر بھی کہتے ہیں کہ اس میں انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الدعا ہے۔ اس میں اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ پھر اپنی وفاداری کا اظہار کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی ہم تیرے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کے نہیں ہیں۔ یہ وفاداری کا اظہار کرنے کے بعد اب اللہ سے دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، تو دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا، اس لیے اس سورت کو سورۃ الدعا بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام سورۃ المسئلہ بھی ہے، مسئلہ مانگنے کا طریقہ، کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ اس سورت کو سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں، خزانے والی سورت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے اپنے خزانوں میں سے مجھے ایک خزانہ سورہ فاتحہ کی شکل میں عطا فرمایا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام سورہ واقعہ بھی ہے، واقعہ کا معنی ہے بچانے والی۔ اس سورت کی جو تلاوت کرتا رہتا ہے وہ آفات و بلیات سے بچا رہتا ہے۔ اس کو سورہ وافیہ بھی کہتے ہیں، وفا کرنے والی، سورہ کافیہ بھی کہتے ہیں، کفایت کرنے والی، سورۃ الرقیہ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ سورت جس کو پڑھ کر دم کیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ ایک سفر پہ جا رہے تھے تو قریب کے گاؤں سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے سردار کو ایک سانپ نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں دم کروں گا، لیکن میں اس کا معاوضہ دوں گا۔ 30 بکریاں طے کی۔ اس نے کہا جی ہم دیں گے، آپ دم کر دیں تاکہ ہمارا سردار بچ جائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، آپ نے دم کیا، 30 بکریاں لی، واپس آ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو سعید تم نے کیا پڑھا تھا؟ تو حضرت ابو سعید نے فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اسے دم کیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے، اس کو جس بیماری کے لیے پڑھا جائے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کو سورہ رقیہ بھی کہتے ہیں کہ جس کو پڑھ کر دم کیا جائے، اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ اس کو شفا بھی عطا کرتے ہیں۔ بہرحال کئی نام ہیں اس سورت کے۔ اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ ام الکتاب کا معنی پورے قرآن کا خلاصہ، اساس الکتاب بھی کہتے ہیں، پورے قرآن کی بنیاد اور اساس یہ سورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد کا معنی ہے تمام تعریفیں، دنیا جہان میں جتنی تعریفیں ہو سکتی ہیں ان تمام تعریفوں کا لائق اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کا، ہمارے رب کا ذاتی نام ہے۔ آگے الرحمن الرحیم یہ صفاتی نام ہے۔ ہم نے قرآن کریم کے آغاز میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے اسماء حسنہ لکھے ہوتے ہیں، احادیث میں 99 نام ایک ہی حدیث میں جمع کیے گئے۔ تو یہ جو باقی نام ہیں یہ صفاتی نام ہے، ذاتی نام اللہ ہے۔ جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کا نام رکھتے ہیں، مثلا اسلم نام رکھ دیا، اب یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ اب جب یہ حافظ بنا تو لوگوں نے کہا حافظ اسلم، تو اسلم ذاتی نام ہے، حافظ اس کا صفاتی نام ہے۔ جب وہ عالم بنا تو کسی نے کہا مولانا اسلم، تو اب یہ مولانا جو ہے یہ اس کا صفاتی نام ہے، ذاتی نام اس کا اسلم ہے۔
اگر وہ ڈاکٹر یا انجینئر بنتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر اسلم، اصل نام ذاتی اس کا اسلم ہے اور ڈاکٹر اس کا صفاتی نام ہے۔ تو ہمارے رب کا اصل نام اللہ ہے اور باقی جو ہے وہ صفاتی نام ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم کے آغاز میں اپنا ذاتی نام لیا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی کی پرورش کرتا ہے، پالتا ہے، اسے ابھارتا ہے۔ جیسے ماں باپ جو ہیں چھوٹے سے بچے کو پالتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو ساری کائنات کے ہر جہان کو پالتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں 18,000 جہان ہیں، ہمیں تو صرف یہ ایک دنیا نظر آتی ہے، اس کے علاوہ 18,000 جہان ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، اور ہر جہان کو پالنے والا اللہ ہے۔ ان جہانوں میں سے ایک جہان سمندر کا بھی ہے، پھر اس میں مچھلی ایک جہان ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ اللہ میں آپ کی ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ نے بادشاہت دی تھی، اور بادشاہت بھی ایسی تھی کہ ہوا بھی آپ کے قبضے میں تھی، آپ کے ماتحت، آپ کے حکم پہ چلتی تھی، جنات بھی آپ کے ماتحت تھے۔ تو تھوڑا سا انسان کے دل میں آ جاتا ہے کہ فلاں فلاں بڑی مخلوق میرے ماتحت، تو کہا یا اللہ میں ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا آپ نہیں کر سکتے، مگر نہیں یا اللہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں ٹھیک ہے کر لو۔ اب جنات کی ڈیوٹی لگا دی کہ کھانا پکاؤ، بہت بڑی بڑی دیگیں، 6 مہینے تک کھانا پکاتے رہے، اور پکانے والے انسانی جنات تھے، اور ہوا کو حکم دیا تھا کہ کھانا خراب نہیں ہونا چاہیے۔ ہوا ایسی چلتی رہی جو کھانے کو تازہ رکھتی ہے۔ 6 مہینے پکانے کے بعد جب دیکھا کہ بہت کھانا پک گیا، اب سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ اپنی مخلوق سے کہیے کہ وہاں کی دعوت کھا لیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہاں سے شروع کرو گے؟ کہ یا اللہ آپ جس کو بھیج دیں۔ فرمایا باقی مخلوق کو رہنے دو، ایک مچھلی آ رہی ہے، پہلے اس کی دعوت کر دو۔ ایک بہت بڑی مچھلی آئی، سارے کھانے کا ایک ہی لقمہ بنایا۔ 6 مہینے جو کھانا پکتا رہا، ایک لقمہ بنایا، اور سارا لقمہ اندر لے جانے کے بعد کہنے لگے سلیمان اور؟ تو سلیمان السلام حیران ہو گئے کہ جنات لگے رہے، ہوا لگی رہی، اور 6 مہینے ہم پکاتے رہے، ہم پکا پکا کے تھک گئے، تو نے ایک ہی لقمہ کیا۔ تو اس مچھلی نے کہا سلیمان تمہاری دعوت مجھے مہنگی پڑی، اس لیے کہ میرا اللہ روزانہ اس طرح کے 3 لقمے مجھے کھلاتا ہے۔ تو رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والا اللہ ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیے، بعض مرتبہ ہم نادانی میں کہہ دیتے ہیں وہ جی بچے زیادہ میں پیدا نہیں کرتا، پالوں گا کیسے؟ یہ پالنے کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہر روح کا رزق اللہ کے پاس ہے، ہر روح رب کے حکم سے آتی ہے، سب کا کھانا پینا، اس کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ کی 2 صفات کا ذکر کیا گیا، الرحمن الرحیم۔ رحمان کا معنی بھی مہربان ہے، رحمت کرنے والا، رحیم کا معنی بھی مہربان ہے، رحمت کرنے والا، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت عام ہو، اور رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت خاص ہو۔ الرحمن پوری کائنات پر اللہ رحمت کر رہا ہے۔ دیکھو سورج نکلتا ہے، اس کی روشنی یہ نہیں پوچھتی کہ مسلمان کو فائدہ پہنچاؤں گی، کافر کو نہیں پہنچاؤں گی، انسان کو فائدہ پہنچاؤں گی، جانور کو فائدہ نہیں پہنچاؤں گی، بلکہ سورج کی روشنی ہر ایک کو فائدہ پہنچاتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جانور ہو۔ تو اس کو کہتے ہیں الرحمن، وہ اللہ جس نے اپنی رحمت سب کے لیے عام کر رکھی ہے، اور الرحیم اسے کہتے ہیں جس کی رحمت خاص ہو۔ اور اللہ نے فرمایا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت عامہ ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے آپ رحمت خاصہ ہیں۔ اور اس لیے اللہ رحیم بھی ہے کہ اس نے اپنے محبوب کا کلمہ ہمیں دے کر ہم پر اپنی خاص رحمت کی ہے۔ عام رحمت سب کے لیے ہے، اور خاص رحمت مسلمانوں کے لیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہمیں نصیب ہو گیا۔ علماء نے فرمایا
کہ رحمت عامہ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ دنیا کی رحمتیں تو سب پر ہیں لیکن آخرت کی رحمتیں خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ہیں. اس لیے رحمان عام رحمت کرنے والا اور رحیم خاص رحمت کرنے والا، یا رحمان کا ایک معنی عام رحمت اور رحیم کا ایک معنی رحمت تامہ مکمل رحمت. ایک ہے رحمت تھوڑی سی کر دی جائے، وہ تھوڑی سی رحمت اللہ کافروں کو بھی دے رہا ہے، لیکن مکمل رحمت دی جائے وہ صرف ایمان والوں کو قیامت کے اللہ مکمل رحمت نصیب فرمائے گا. آگے فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے. اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، ماضی کا مالک بھی اللہ ہے، حال کا مالک بھی اللہ ہے، مستقبل کا مالک بھی اللہ ہے، ایک ایک لمحے کا مالک اللہ ہے. لیکن یہاں کیوں فرمایا کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے؟ یہ بات سوچنے والی ہے. اس لیے کہ مسلمان گناہ گار ہیں، ظاہر گناہ ہوتے ہیں، معصوم ذات تو صرف نبیوں کی ہوتی ہے. اب انسان کہیں مایوس نہ ہو جائے کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، پتہ نہیں میری مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو، جب تم قیامت کے دن آؤ گے تو یہ عقیدہ لے کے آنا کہ میں اس اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو مالک ہے، جو جج نہیں، آفیسر نہیں، مالک ہے. مالک میں اور جج میں فرق ہوتا ہے. جج قانون کا پابند ہے، قانون سے باہر نہیں نکل سکتا. مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا. مثلا آپ کی دکان ہے، آپ کے پاس 20 ملازم ہیں، آپ نے ایک فورمین رکھا ہوا ہے، ہیڈ رکھا ہوا ہے، آپ مالک ہیں. آپ نے قانون بنا کے اس کو دے دیا کہ اگر کوئی چوری کرے گا فوراً نوکری سے نکال دو، اگر کوئی دیر سے آئے گا فوراً نوکری سے نکال دو، اگر کوئی جلدی چلا جائے فوراً نوکری سے نکال دو. اب آپ کی دکان کا جو فورمین ہے وہ آپ کے بتائے ہوئے قوانین کا پابند ہے. اس نے قانون کے مطابق ایک آدمی کو فارغ کر دیا، وہ آپ کے پاس آ گیا، آپ نے کہا کہ اس کو نوکری پہ رکھو. اب فورمین کہے جی آپ نے خود قانون بنایا ہے، تو آپ نے کہہ رہے ہیں قانون تمہارے لیے ہے، میں مالک ہوں، میرے لیے قانون نہیں ہے، میرا نقصان ہو یا نہ ہو اس کو چھوڑو، میں مالک ہوں، میں مالک کہہ رہا ہوں اس کو نوکری پہ رکھو. تو اللہ فرما رہے ہیں جو جج ہوتا ہے یا قاضی ہوتا ہے وہ قانون کا پابند ہوتا ہے. میں مالک ہوں، مالک کسی قانون کا پابند نہیں. جب تم قیامت کے دن آؤ گے مجھے مالک سمجھ کے آنا، میں چاہوں گا تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. مالک کو اختیار ہوتا ہے. اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، دنیا میں تم قانون کے پابند ہو، لیکن آخرت میں رب کو قاضی نہ سمجھنا، جج نہ سمجھنا، افسر نہ سمجھنا کہ وہ تو قانون کا پابند ہے، اس کے اختیار لمیٹڈ ہوتے ہیں. لیکن اللہ وہ مالک ہے، اس کے سارے اختیار ہوتے ہیں. وہ جو چاہے جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے جہنم میں پھینک دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ اظہار کرو کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اب عربی سمجھنے والے سمجھیں گے کہ پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے. اب ایاک یہ مفعول ہے، نعبد یہ فعل اور فاعل ہے. مفعول تو آخر میں آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں مفعول پہلے آ رہا ہے. عربی گرامر کا اصول ہے جب مفعول پہلے آ جائے، فعل اور فاعل میں چلا جائے تو یہ حصر کہا جاتا ہے، یعنی صرف اور صرف. اس کا معنی تو ایاک نعبد، صرف اور صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. اور عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، کیونکہ وہ رب ہے اور وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. اس لیے عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں. اب یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، نظر و نیاز دینا، منت ماننا یہ عبادت ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اللہ کے نام، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نہیں. ہاں صدقہ خیرات آپ نے دینا ہے، دیں جس کو مرضی، لیکن نیت اللہ کی رضا کی ہو کہ اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں. اب اگر آپ منت مانتے ہیں تو منت میں بھی یہ چیز یاد رکھیے، اللہ کے نام کی ماننا جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی منت ماننا جائز نہیں. اور منت فرض عبادت میں جائز نہیں، نفلی عبادت میں جائز ہے. مثلا کوئی بندہ کہتا ہے یا اللہ آج 1 لاکھ کی دہاڑی لگ جائے نا تو میں 5 نمازیں پڑھوں گا. نمازیں تو پہلے ہی فرض ہیں تجھ پہ، یہ منت نہیں جائز. ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ 1 لاکھ کی دہاڑی لگ جائے تو 10 نفل پڑھوں گا، یا میں نفلی روزہ رکھوں گا،
نفلی عبادت کی منت ماننا یہ جائز ہے، فرض عبادت کی منت ماننا جائز نہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ صرف اللہ کے نام کی منت ماننا کہ اللہ تیرے نام پہ دوں گا یہ جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی منت ماننا یہ جائز نہیں۔ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ مدد بھی تجھ ہی سے چاہتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ اب یہاں امت میں بہت سارے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، ہر آدمی اپنے دماغ کے مطابق سوچتا ہے، لو جی تم نے مجھ سے پانی مانگا تو یہ مدد نہیں مانگی، یہ تو شرک ہو گیا۔ بھائی ایک مدد ہوتی ہے تحت الاسباب، اسباب کے دائرے میں رہ کر کسی سے مدد مانگنا، ایک ہے ما فوق الاسباب، اسباب سے ہٹ کر کسی سے مدد مانگنا۔ دنیا کی کسی بھی مخلوق سے اسباب کے دائرے میں رہ کر مدد مانگنا یہ تعاون ہے، اس کو وتعاونوا علی البر والتقوی کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ سے پیسے مانگے ہیں، لاؤ بھائی چندہ لاؤ، جہاد پہ جانا ہے، لاؤ بھائی مسجد بنانی ہے، پیسے لے کے آؤ، تو کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ یہ شرک کر دیا تھا۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ اسباب کے تحت مدد مانگی ہے، یہ جائز ہے۔ اسباب سے ہٹ کر جو مدد مانگی جاتی ہے وہ ناجائز ہے، مخلوق سے مانگنا، وہ صرف اللہ سے مانگنا جائز ہے۔ اولاد دینا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، اللہ کے بس میں ہے۔ اب اگر یہ کہتا ہے بابا جی تو مجھے اولاد دے دے، یہ شرک ہوگا، یہ غلط ہوگا۔ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہاں اسباب اختیار کریں گے، دکان کھولیں گے، سامان ڈالیں گے اور وقت دیں گے دکان کو، یہ اسباب ہے، یہ اسباب اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد رزق دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور رزق نہیں دے سکتا۔ کتنے دکاندار ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، گاہک نہیں آتا، اور کتنے ان کے ساتھ والے ہوتے ہیں کہ وہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں، باری نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رازق اللہ ہے۔ اگر رزق دکان میں ہوتا تو سارے دکانداروں کے پاس گاہک برابر ہوتے، لیکن رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کسی کے لیے چاہتا ہے تو گاہکوں کی لائن لگا دیتا ہے، اور کسی کے لیے چاہتا تو ایک گاہک بھی نہیں آتا، تو رازق اللہ ہے۔ تو فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، اب دعا مانگی جا رہی ہے، دعا کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دے۔ اچھا بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم مولوی لوگ ہو، ساری زندگی دین پڑھتے پڑھاتے ہو، تمہیں صراط مستقیم نہیں ملا؟ یا تمہارے پیر ہیں، تمہارے ولی ہیں، تمہیں صراط مستقیم نہیں ملا؟ یا صحابہ بھی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اهدنا الصراط المستقیم، تو کیا انہیں صراط مستقیم نہیں ملا؟ نبی بھی یہی پڑھتے تھے، تو کیا نبی کو صراط مستقیم نہیں ملا؟ یہ بات لوگ اعتراض کر دیتے ہیں۔ پہلے اس بات کو سمجھ لیجیے، اهدنا ہمیں رہنمائی کر دے، ہمیں ہدایت دے دے، اس کے اصل میں 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے معلومات، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی معلومات دے دے۔ دوسرا درجہ ہے اس معلومات پر عمل کرنا، اے اللہ صراط مستقیم کی معلومات مل گئی، اب اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے کہ جس منزل کی طرف میں جا رہا ہوں وہ منزل مقصود مجھے نصیب کر دے۔ اس کی مثال سمجھیے، جیسے میں یہاں آپ کے پاس آیا، اب میں یہاں سے کہتا ہوں جی میں نے اسٹیشن پہ جانا ہے، آپ یہیں بیٹھے بیٹھے مجھے کہتے ہیں کہ یہاں سے باہر نکلیں، دائیں مڑ جائیں، بائیں مڑ جائیں، آگے اسٹیشن آ جائے گا۔ یہ ہدایت آپ نے رہنمائی کی، لیکن یہ معلومات کی حد تک۔ دوسرے آدمی سے میں نے کہا، اسے کہا یہاں میرے ساتھ ہے، یہاں سے باہر لے گیا، جو سڑک سیدھی جا رہی ہے اس سڑک پہ مجھے کھڑا کر کے کہتا ہے مولا اب یہاں سے سیدھے چلے جاؤ، آگے اسٹیشن آ جائے گا۔ یہ راستے پر چلایا ہے، معلومات دی ہیں لیکن راستے پر چلایا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ تیسرا آدمی مجھے کہتا ہے کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، میرے ساتھ آئیں، سیدھا اسٹیشن پہ جا کہتا ہے یہ اسٹیشن ہے، آپ کی منزل مقصود ہے۔ تو ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، معلومات دے دے، ہمیں پتہ چل جائے سیدھا راستہ ہے کیا۔ پتہ چل گیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے ہمیں سمجھا دیا یہ سیدھا راستہ۔ اب جو ہم کہتے ہیں نا اهدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں اب سیدھے راستے پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے 5 نمازیں فرض ہیں، یہ معلومات ہے۔ اے اللہ ہمیں 5 نمازیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ اب ہم 5 نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اب بھی ہم کہتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم۔ اب کوئی بندہ کہے کہ معلومات بھی مل گئی ہیں، عمل بھی کر رہے ہو، اب کیا چاہتے ہو؟ اب ہمارا مقصد یہ ہے، اب جو ولی کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ آپ نے صراط مستقیم کی معلومات بھی دے دی، اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بھی دے دی، اے اللہ اب ہمیں اس پہ چلاتے چلاتے جنت تک پہنچا دے۔
یہ مطلب ہے صراط مستقیم. یعنی اب نیک آدمی جو کہہ رہا ہے نا صراط مستقیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس راستے پہ چلتا 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 آخری حد یعنی جنت میں پہنچ جاؤں. اب یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ وہ راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. انعام کن پہ کیا؟ آگے 5ویں پارے میں آ رہا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبیوں کا راستہ اور صدیقین یعنی نبیوں کے ساتھی جو صحابہ ہیں ان کا راستہ، والشہداء اللہ کے راستے میں جو شہید ہو گئے ان کا راستہ، اور والصالحین اللہ کے ولیوں کا راستہ. آج ہمیں نبی نظر نہیں آ سکتے تو ہم کس کے پیچھے چلیں؟ اب یہاں پہلے یہ بات بھی سمجھ لیں، جب اللہ نے دعا سکھائی تو ساتھ یہ فرمایا، یوں کہنا صراط الذین، لوگوں کے راستے پر چلا. یہ تو نہیں کہا کہ ہمیں قرآن کا علم دے دینا تاکہ ہم اس پہ چل پڑیں، حدیث کا علم دے دینا تاکہ ہم اس پہ چل پڑیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھ لو. کروڑوں مسلمان ہیں بیچارے قرآن نہیں پڑھ سکتے، اگر پڑھ بھی لیں سمجھ نہیں سکتے. کروڑوں مسلمان ہیں حدیث نہیں سمجھ سکتے، تو اس کا مطلب ہے جب تک سمجھیں گے نہیں عمل نہیں کریں گے. اسے فرمایا صراط الذین، لوگوں کے پیچھے چلو. لوگ کون سے؟ سب سے پہلے نبی کو دیکھو. اگر نبی تمہیں نظر نہیں آ رہا صحابہ کو دیکھو. اگر صحابہ بھی نظر نہیں آ رہے، ظاہر صحابہ نہیں ہیں، تو اب شہداء کو دیکھو. کس راستے پر چل کر لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اس راستے پہ چلو. اگر تمہیں وہ بھی لوگ نظر نہیں آ رہے تو اللہ کے ولی تو نظر آ رہے ہوں گے، تو اللہ کے ولیوں کے پیچھے چلو. اور امام شافعی فرماتے ہیں اگر عالم دین اللہ کا ولی نہیں تو دنیا میں کوئی اللہ کا ولی ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ اپنے علماء سے مسئلے پوچھ کے پھر چلو. پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غصہ ہے یعنی یہودی، ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جو گمراہ ہیں یعنی عیسائی. اب میں خلاصتاً یہاں عرض کر دوں، یہودی اور عیسائی دو طبقے ہیں. اب اس کے مطابق اور بھی کئی مذہب آئیں گے. یہودی گستاخ ہیں اور عیسائی جو ہیں وہ نبیوں کی محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے نبی کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، حد سے نکل گئے. تو محبت میں جو حد سے نکلنے والے اللہ ان کے راستے میں بھی نہ چلانا، اور جو نبیوں کی گستاخی کرنے والے ان کے راستے میں بھی نہ چلانا. جس کے دو لفظ یوں سمجھ لو، ایک ہوتا ہے ملحد جو شریعت کے متفقہ مسئلے کو انکار کر دیتا ہے، میں نہیں مانتا اس کو. صحابہ سے چلا آ رہا ہے، سب اس پہ عمل کر رہے ہیں، یہ کہتا ہے میں نہیں مانتا اس مسئلے کو، اسے کہتے ہیں ملحد. اور ایک ہوتا ہے بدعتی جو محبت میں آ کر شریعت کے اندر اپنے پاس سے کچھ چیزیں اضافی ڈال دیتا ہے. تو یہاں کہا گیا کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پہ بھی نہ چلانا جو ملحد ہیں، جو شریعت کا انکار کرے. اللہ ان لوگوں کے راستے پہ بھی نہ چلانا جو اپنے رسم و رواج کو دین بنا کے پیش کرے. تو یہودیوں کے راستے پہ بھی نہ چلانا، عیسائیوں کے راستے پہ بھی نہ چلانا. تو اللہ نے دعا میں یہ سکھایا کہ راہبر بھی مانگا کرو اور راہزن سے بچنے کی دعا بھی مانگا کرو. اللہ راہبر بھی دے دے، راہزن سے بھی بچا دے. اللہ سیدھا راستہ بھی دے دے، غلط راستے کا بھی بتا دے تاکہ ہم غلط راستے سے بچتے رہیں. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی کہ یوں دعا مانگا کرو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس سیدھے راستے پر چلا دے. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. اے اللہ غلط راستہ بھی دکھا دے، چلنے کے لیے نہیں، غلط راستہ اس لیے دکھا دے تاکہ ہم اس سے بچ جائیں. تو اب لوگ کہتے ہیں جی یہ مرزائیوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، فلاں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کیا ضرورت پڑی ہے کسی خلاف کرنے کی؟ وہ ہم اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ راستہ غلط ہے، ان کی طرف جانا نہیں. یہ لوگ غلط ہیں، یہ اسلام کا نام لے کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں، ان کے پیچھے جانا نہیں. یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں پہلی سورت میں یہ طریقہ سکھا دیا ہے کہ سیدھا راستہ بھی رب سے مانگو تاکہ تم اس پہ چل سکو، اور غلط راستہ بھی رب سے معلوم کرو کہ اللہ میرے علم میں لے آ غلط راستہ کون سا ہے تاکہ ہم اس غلط راستے پہ نہ چلیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے.